بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حتی الامکان مومن کی تکفیر یعنی کسی کو کافر قرار دینا، اس سے بہت ہی احتراز کرتے تھے، اور فتوی کفر میں یعنی کسی پر کفر کا فتوی ہی جاڑ دیں، اس میں حد درجہ حزم و احتیاط برتتے تھے۔ بہت ہی کوشش کرتے تھے کہ کہیں کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دے۔ ظاہر پر باطن اور فتویٰ پر تقوی غالب رہتا تھا، یعنی یہ نہیں کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر کوئی حکم لگا دیا، کوئی فتویٰ لگا دیا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، اور فتویٰ پر تقوی کو زیادہ فوقیت دیتے تھے اور ان کو ہی غالب رکھتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ ایک مسلمان کی قول میں کفر کے 99 وجوہات ثابت ہو جائے اور صرف ایک وجہ ایمان موجود ہو تو اس کو ترجیح دی جائے گی۔ صرف ایک وجہ ایمان موجود ہو اور 99 کفر کے ہو تو بھی ایمان والے کو ترجیح دی جائے گی، ایمان والی وجہ کو۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے متعلق ایک واقعہ کتابوں میں نقل ہوتا آ رہا ہے کہ ایک شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، ایک شخص جو ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، خود کو مسلمان کہلواتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ جنت کی خواہش نہیں رکھتا۔ خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن جنت کی اس کی خواہش نہیں، اور جہنم کی آگ سے اس کا کوئی خوف نہیں، اور مردار وہ بلا جھجک کہا جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے مگر رکوع سجدہ نہیں کرتا، گواہی دیتا ہے مگر بغیر دیکھے دیتا ہے، اور اس کے ہاں فتنہ محبوب ہے اور حق وہ مبغوض ہے، فتنے کو پسند کرتا ہے اور حق سے بغض رکھتا ہے، رحمت سے دور بھاگتا ہے، اور یہود اور نصارہ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی قول کی تصدیق کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے۔ یہ 8 چیزیں اس آدمی نے گنوائی کہ پھر یہ کیسا شخص ہے جس میں یہ سارے بظاہر کفر کے ہی علامات ہے، تو یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ ساری کفر کی وجوہات ہیں۔ تو ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر یہ چیزیں آج کے زمانے میں کسی مولوی صاحب کو گنوا دو تو وہ فوراً سوال ختم ہونے سے پہلے ہی کفر کا فتویٰ اس پہ لگا دے گا کہ یہ کافر ہے۔ مگر یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کو قدرت نے سواد اعظم اہل سنت کے امامت کا شرف بخشا، بغیر کسی تردد کے فرمایا میرے نزدیک وہ شخص مومن ہے۔ اب سوال کرنے والے کو بہت حیرت ہوئی، تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ اس لیے مومن ہے کہ اس پر اللہ کی خواہش غالب ہے، اللہ کی خواہش غالب ہے۔ جب اللہ ہی اس کا مطلوب ہے تو جنت کی خواہش کہ اس سے کب پرواہ؟ جنت کی خواہش نہیں رکھتا کیونکہ اللہ کی خواہش ہے ان کو کہ اللہ مجھے مل جائے۔ جب اللہ مل گیا تو جنت مل گئی۔ اسے جہنم کی آگ کا خوف نہیں، بلکہ جو جہنم کی آگ کو پیدا کرنے والا ہے، رب النار ہے، اس کا خوف ہے۔ اب جب اس کا خوف ہے اور اللہ کا خوف کسی کے دل میں آ گیا تو جہنم کے خوف تو کچھ معنی نہیں ہے۔ مردار وہ کھاتا ہے، بلا جھجک کھاتا ہے، تو مچھلیوں کی صورت میں مردار کھانا جائز ہے۔ مچھلی حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ 2 مردار اور 2 خون آپ کے لیے حلال ہے، اس میں ٹڈی ہے اور مچھلی ہے، اور اس طرح جگر ہے اور دل، یہ حلال ہے، یہ دونوں خون ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا نمازی جنازہ میں کوئی رکوع سجدہ نہیں ہوتا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ گواہی دیتا ہے بلا دیکھے، اس نے کچھ دیکھا نہیں، تو انہوں نے کہا توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہے، یعنی کہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، حالانکہ اس نے خدا کو نہ دیکھا ہے اور نہ رسول کو دیکھا ہے۔
وہ اس نے کہا تھا کہ فتنے کو محبوب رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش فتنہ ہے، اسے محبوب رکھتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. اور حق کو مبغوض رکھتا ہے، حق سے دور بھاگتا ہے. موت امر حق ہے، برحق ہے، مگر ذوق عبادت اور نیکیوں کو جمع کرنے کی وجہ سے وہ اسے بغض رکھتا ہے. موت اسے پسند نہیں ہے، نہ پسند کرتا ہے. بس وہ یہ چاہتا ہے کہ میں عبادت کرتا رہوں اور میں نیکیوں کو جمع کرتا رہوں. بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اس سے دور بھاگتا ہے تاکہ بھیگ نہ جائے. یہود و نصارہ کی قول کی تصدیق کرتا ہے، بالکل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، اور نصارہ وَلَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، کہ نہ نصارہ کسی چیز پر ہیں، کوئی دین ہے ان کا، اور نہ یہود کا کوئی دین ہے. تو یہ اس کی تصدیق کرتا ہے جو عین بالکل ایمان ہے. اب سوال کرنے والے کو حاضرین کو امام صاحب کا یہ جواب بہت ہی حیرت کن اور بہت ہی تعجب میں لگا، اور وہ امام صاحب کا منہ جو ہے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے. اب اگر اس زمانہ میں کوئی ایسا بندہ ہوتا اور ان چیزوں کو دیکھتا تو وہ یقیناً اس پر کفر کا یہ فتویٰ لگا دیتا. انسان کو تعویل ڈھونڈنا چاہیے جب تک بالکل صریح کفر نہ ہو. اب امام صاحب نے ان کے سوالوں کو کیسے جواب دیا؟ تو بات یہ ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس پر کوئی حکم لگا دینا یہ کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے. اور فتویٰ میں زیادہ تقوی کو دیکھنا چاہیے. اسی وجہ سے کچھ چیزوں پر جو ہے فتویٰ ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کیا جائے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.